السلام علیکم جی، دس از امل عباسی اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ سب بہت خوش ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. تو جناب، آج جس ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں وہ یوں سمجھ لیں کہ ہر انسان کا مسئلہ بن چکی ہے آج کل کے چلتے دور میں. چاہے وہ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ٹین ایجرز ہوں، سب ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں. ایکنی، دانے جو کہ اچھے خاصے چہرے پر نکل کر اس کی رونق ختم کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ٹین ایج میں نکلتے ہی ہیں یار. اکثر کسی سے بھی ٹین ایجر لڑکے یا لڑکیاں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں کہ یار دانے نکل آئے تو کیا مطلب کیا کیا جائے اس کے لیے، کیا ایسا کوئی حل ہو کہ بس یہ ختم ہو جائیں کسی طرح. تو اگلے کا کہنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ارے یار یہ تو اس عمر میں نکلتے ہی عام سی بات ہے، کیوں فکر کر رہے ہو. پر یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ اس عمر کی بات نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کا کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ یہ اس عمر میں نکلتے ہیں. ایکچولی یہ ایک انفیکشن ہے جو کسی کے ساتھ بھی کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. تو جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الحمدللہ میری فیملی میں چاہے میری بہنیں ہوں یا میری اسکن ہو شروع سے ہی بالکل کلین رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ الحمدللہ میری والدہ کو جاتا ہے. ہمیں جو ہماری اسکن کلیئر ملی ہے نا وہ امی کی طرف سے وراثت میں ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی جلد ماشاءاللہ بالکل صاف، ہر داغ دھبے چھائیوں سے بالکل صاف اور پاک ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو جو میری ساری بہنیں ہیں نا اسی رحمت سے دو چار ہیں، لیکن میں نے ریکارڈ توڑ دیا جی. جی ہاں میں نے. کچھ کا کہنا تھا کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ نے اگر کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی دیتا ہے تو جھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے تو جھپڑ پھاڑ، جب نہیں دیتا تو کچھ نہیں دیتا. تو اگر ہمیں کلیئر اسکن ملی ہے، چلو خوبصورتی نہ صحیح لیکن اگر اسکن کلیئر ملی تھی تو اللہ کا شکر تھا، کہ بہت شکر ہے بلکہ ابھی بھی ہے. تو جناب آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ سب سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. اور آج میں نے جو کچھ اپنی اسکن پہ ٹرائی کیا ہے وہ میں سب بتاؤں گی. وہ ساری چیزیں جس سے مجھے زیادہ نقصان ہوا، وہ سب باتیں بتاؤں گی جن سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے، وہ سب کچھ بتاؤں گی. امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو، یہ میرا ایکسپیرینس بہت پسند آئے گا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں اپنے فرینڈس کے ساتھ پلیز، اور لائک کریں. تھینک یو. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہم اکثر تب کرتے ہیں جب ہمارے منہ پر دانے نکلے ہوتے ہیں، مثلا دانوں کو بار بار ہاتھ لگانا، ان کو چھیڑنا، ان کو دبانا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے ہم اپنے دانوں کو ختم کر سکتے ہیں، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانے سے وہ منہ پہ پھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اس ایریا میں انفیکشن ہوتا ہے، اور جب ہم اس انفیکشن والی جگہ پر اس انفیکشن والے دانے کو ہاتھ لگا کر جب ہم وہی ہاتھ منہ کے دوسرے حصے پر لگاتے ہیں نا تو گائز انفیکشن تو پھیلے گا ہی پھیلے گا، نو ڈاؤٹ. تو سب سے پہلے آپ نے اس ایریا کو بالکل ٹچ نہیں کرنا جس جگہ پہ دانا، ٹھیک ہے. آپ نے اسے بالکل ہاتھ نہیں لگانا. آپ ریلیکس رہیں، جیسے دانے آئے ہیں نا ویسے دانے چلے بھی جائیں گے، بس آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ان کو، ٹھیک ہے جی. دوسری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے منہ کو ہر وقت صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جب ہم منہ صاف رکھتے ہیں نا تو انفیکشن پھیلنے کا جو خطرہ ہوتا ہے نا وہ 70% ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات ہر آئے گئے صابن کو بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمیں کبھی کبھار یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے، آئلی ہو ڈرائی ہو. ہم اس بات کو بغیر توجہ دیے کچھ بھی منہ پر لگا دیتے، کوئی صابن کچھ بھی، جس سے ہمارے منہ پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور ہمارا منہ خراب ہو جاتا ہے. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں یوزز کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کریں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی دوسرا جو ہے وہ بندہ اس کی جو اسکن ہے نا وہ بڑی اچھی ہوگی، وہ کیا یوز کرتا ہے، وہ یوز کرتا ہے بیسن، ٹھیک ہے. تو چلو میں بھی بیسن یوز کرتا ہوں، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. بھائی آپ کی اسکن پہلے سے ڈرائی ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈرائی اسکن پہ بیسن یوز نہیں کرتے، وہ آئلی اسکن کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں وہ غلطیاں جو میں نے کی. میرے اندر کا جو سویا ہوا ڈاکٹر تھا نا وہ جاگ گیا، ٹھیک ہے. اور نت نئی پھر ریمیڈیز، ٹیوبز نیٹ سے ڈھونڈنا، منگوانا، اپلائی کرنا، اس سے میرا چہرہ اتنا بگڑا کہ پھر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب کیا جائے.
پھر مرحلہ آیا ہاسپیٹل کا دورہ کیا. پھر ایک جاننے والے نے اسکن اسپیشلسٹ کا بتایا, اللہ پاک خوش رکھے اس کو. میں نے کمپلیٹ ان کی دوائیوں کا جو ہے وہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کروائی, کمپلیٹ کورس کیا, مجھے بہت فرق ہوا. تو انہوں نے مجھے جو دیا تھا وہ تھا ایکنی فیس واش, وہ بھی میں آپ کو پکچر جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. پھر انہوں نے جو ٹیبلٹس تھیں وہ بھی پکچر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور جو ایکسولو جیل تھی تو اس کی بھی میں پکچر آپ کو بتا دی ہوں. یہ 3 چیزیں انہوں نے مجھے دیں, اللہ پاک خوش رکھے ان کو, مجھے بہت فرق ہوا. اور اس کے علاوہ وہ ٹپس جو میں نے استعمال کی اور انہی ٹپس پر میں مطلب ڈٹی رہی. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے گائز کہ کبھی بھی ہمیں کوئی ریمیڈی 2 دنوں میں رزلٹ پرووائڈ نہیں کرے گی. اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہو نا کہ یار 1 دن لگایا رزلٹ نہیں ملا, بڑی بکواس ریمیڈی ہے, تو آپ یہ بھی سوچیں کہ یار اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں, سوچنے کی بات ہے نا, کوئی بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, چاہے وہ ہیئر کا ہو, چاہے وہ نیلز کا ہو, بونز کا ہو, بخار کا ہو, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں اسکن کے لیے, اسکن ٹریٹمنٹ کروانے جا رہے ہیں, تو کیا ہمیں اسی وقت رزلٹ مل جاتا ہے؟ نہیں نا. تو ہمیں جو ریمیڈی یوز کرنی ہے آپ لازمی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھی جائیں, لیکن جو میں ریمیڈی آپ کو بتا رہی ہوں نا, آپ پہلے کنفرم کروا دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ میری بات سنیں, میں آپ سے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو چلیں آپ ٹپس کی طرف چلتے ہیں کچھ. ٹپ نمبر 1, میں نے ڈیورنگ ایکنی ڈیز اس فیس واش سے ریگولرلی دن اور رات اپنا منہ دھونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کوئی صابن نہیں, کوئی بیسن نہیں, کوئی اوٹ پڑانگ چیز نہیں. ٹپ نمبر 2, آئس کیوب. میں نے آئس کیوب لی, اس کو ہلکا ہلکا ایکنی پر ٹیپ کیا. اچھا, ٹپ نمبر 3, میں نے شروع کے 1 ہفتے روز ملتانی مٹی صرف اور صرف ارکے گلاب میں پیسٹ بنا کر لگانی شروع کر دی, اور کچھ بھی نہیں ڈالنا اس میں. میں نے ہر قسم کا میک اپ اپلائی کرنا چھوڑ دیا. صرف ایک موئسچرائزر کریم جو ہے وہ استعمال کرتی تھی, اس کی تصویر بھی میں دے دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ٹپ نمبر 5, میں نے نہار منہ روزانہ صبح پودینے کا قہوہ پینا شروع کر دیا. اس بات سے آپ سب بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کہ پودینے کا قہوہ اسکن پالشنگ کے لیے کون سا کام سر انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا نا وہ ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھا میں نے. ٹھیک ہے, اپنے منہ پر ہاتھ لگانا تو بالکل چھوڑ دیا تھا میں نے, نہ میں لگاتی تھی اور نہ ہی میں کسی دوسرے کو لگانے دیتی. کیوں اکثر ہوتا ہے بھانجے بھانجے آئیں گے, کچی وہ سارا پیار وہ سب, نہیں بالکل نہیں, سب چھوڑ دیا. بچوں کو بھی بتا دیا بیٹا دیکھو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, حالانکہ آپ لوگوں نے تھوڑا خالہ کے فیس سے جو ہے وہ تھوڑا دور رہنا ہے. ٹھیک ہے, باقی سب ہنسی مذاق وہی فرینڈز وغیرہ کے ساتھ, لیکن منہ والا مذاق بیٹا نہیں کرنا. اور آخری ٹپ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے لیے وہ یوزفل رہے گی یا نہیں, لیکن آئی سویئر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے سوٹیبل رہی ہے تو وہ آپ کو لازمی جو ہے فائدہ پہنچائے گی. ٹھیک ہے, وہ ہے ایلو ویرا جیل. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ایلو ویرا جیل لگا لیا, وہ پروڈکٹ لے لیا, اس پروڈکٹ میں ایلو ویرا جیل ہے, بڑی یوزفل ہے. چلیں جی, آج میں آپ کو کچھ اور بتاتی ہوں. ایلو ویرا جیل کو دن کے کسی بھی حصے میں 1 انچ کا ٹکڑا لے کر وہ میں کھاتی رہی تھی. کسی کو کڑوا لگتا ہے, کھا نہیں سکتے, تو وہ منہ میں ڈال کر جلدی سے پانی پی کر نگل لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کیا کرتی تھی, ایلو ویرا جیل لیا, میں 1 سے 1.5 انچ لیتی تھی. مجھے کڑوا پہلے لگتا تھا, پھر مجھے نہیں لگتا تھا. جب سے مجھے پتا چلا یہ بہت فائدہ مند ہے, پھر میں کھا لیتی تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور وہ میں نگل گئی. یہ میری روٹین رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب کو کچھ تو فائدہ ملا ہوگا نا یار میرے ایکسپیرینس سے. الحمدللہ میرا چہرہ بالکل پہلے کی طرح ہو گیا ہے. اور سب سے ضروری بات, کسی کے مشوروں پر مت جائیں. کوئی بھی وہ ہوتا ہے نا پیجز وغیرہ ہوتے ہیں بیوٹیشین کے ٹپس کے, تو وہ کیا کہتی ہیں بیچ میں پوسٹ ڈال دیتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, ایکنی اسکارز ہو گئے ہیں, مجھے ایکنی ہو گئے ہیں, مجھے دانے, پگمنٹیشن, یہ ہے وہ ہے. تو وہاں پہ آپ یقین کریں 100 سے مطلب کہیں زیادہ ہی لڑکیاں ٹپس دے رہی ہوتی ہیں, آپ یہ کریں, آپ وہ بھی کریں, آپ ساتھ میں یہ بھی کھائیں, اور آپ وہ بھی منگوا کے لگائیں, اور یہ ٹیوب تو ہے ہی بہت اچھی, آپ کی سوچوں سے بھی آگے بھائی, یہ والی تو جادوئی کریم ہے, 1 ہفتے میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا. میری بہنوں, میری معصوم سی بہنوں, مت کرنا.
یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں 50 سال سے اوپر کی خاتون ہوں، نہیں، میں بھی آپ کی طرح ٹین ایجر ہی ہوں، لیکن یہ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں نا کیونکہ یہ سب کچھ میں اپلائی کر چکی ہوں، یہ ساری غلطیاں میں کر چکی ہوں، یہ ان سارے مراحل، فضول مرحلوں سے میں گزر چکی ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی اور پھر میں کس طریقے سے صحیح راستے پر آئی ہوں. میں نے کیا کرنا شروع کیا ہے کہ میری اسکن جو ہے وہ دوبارہ سے نارمل ہو گئی ہے، بالکل پہلے کی طرح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی ریمیڈی ایک دن میں آپ کو رزلٹ نہیں دے گی، آپ اسے اپلائی کرتے رہیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، آپ کو میرا ایکسپیرینس کیسا لگا. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، آپ کا سبسکرائب بہت بہت معنی رکھتا ہے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنی دوست اور اپنی ہوسٹ امل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.